عزیز دوستو، آج بیماریوں اور تکلیفوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے کامل و مکمل ہمیں دین عطا کیا ہے، ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا ہے، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے کہ کوئی پرابلم کا اسلام میں سولوشن نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جن کے پاس نہ ایمان کا نور ہے، نہ انہیں کوئی پاکی ناپاکی سمجھتی ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے مشرک لوگوں کے پاس جاتی ہے اور اپنی بچیوں کو لے آتی ہے، بڑی بڑی بچیوں کو سیانی۔ مجھے بڑی غیرت آتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ اس لیے میں نے بات کو نوٹ کیا اور میں نے سوچا کہ آج اس پر ویڈیو بنائی جائے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے اور ہم ہیں کہ بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر جاتے ہیں، در در پھرتے ہیں اور غیروں سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہماری یہ مصیبت، ہماری یہ بچی کی بیماری دور کر دو، چھو چھا کر دو۔ وہ بدبخت کیا کریں گے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو اللہ پاک نے سب عطا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسموں کا علاج فرمانا 3 قسم کا تھا۔ ایک طبی دواؤں سے، جنہیں اجزاء جماداتی و حیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا روحانی اور الہی دواؤں سے، جو کچھ ادویہ، اذکار اور آیات قرآنیہ ہیں۔ اور تیسرا ادویہ کا مرکب ہے، جو ان دونوں قسموں سے مرکب ہے، یعنی دواؤں سے بھی اور دعاؤں سے بھی۔ دعاؤں سے علاج، قرآن پاک سے پڑھ کر کوئی چیز عام و انفع اور اعظم شفا نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن سے وہ نازل فرمایا جو مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب رہا امراض جسمانیہ کے لیے قرآن کریم کا شفا ہونا، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے برکت و تیمن حاصل کرنا بہت سے امراض و بیماریوں میں نافع اور ان کا رافع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شفا قرآن پڑھ کر بھی شفا نہ ہو، اسے اللہ پاک کبھی شفا نہ دے گا۔ حدیث میں کہ فاتحہ الکتاب، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ زہریلے جانور کے کاٹے کا افسون اور مجنون و پاگل و متوح کا فاتحہ الکتاب سے علاج حدیثوں سے ثابت و شدہ و مسلمہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث میں ہے، جو ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا اس کو کہ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج قرآن ہے۔ موضتین وغیرہ سے، جو کہ اسماء الہی سے ہیں، ان سے طلب شفا تو یہ بھی از قسم طب روحانی ہے۔ اگر وہ نیکوں، متقیوں اور پرہیزگاروں کی زبان پر پوری ہمت و توجہ کے ساتھ جاری ہوں، لیکن چونکہ اس قسم کا وجود شاذ و نادر ہے، اس لیے لوگ طب جسمانی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس سے غافل و بے پرواہ رہتے ہیں۔ موضوعات سے مراد وہ ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور بعض جو ہے قل اللہ احد اور قل یا الکافرون بھی مراد لیتے ہیں۔ علماء کرام نے 3 شرطوں کے جمع ہونے کے وقت دعائے شفا کے جائز ہونے پر اجماع کیا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ دعا کلام اللہ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو، خواہ عربی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں۔
مگر یہ کہ ان کے معنی جانے جاتے ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ مؤثر حقیقی اللہ پاک ہی ہیں، اور اس دعا کی تاثیر اس کی مشیت، اس دعا کی تاثیر اس کی مرضی و تقدیر پر موقوف ہے۔ تعویذ کی سند بھی احادیث سے ملتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان بچوں کو جو عقل رکھتے ان کو سکھاتے، دعائیں ان کو سکھاتے، یاد کراتے، اور وہ بچے جو عقل و سمجھ نہیں رکھتے انہیں کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر گردن میں لٹکاتے، جسے ہم تعویذ کرتے ہیں۔ علماء اسے جائز رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو نظر بد کے لیے جھاڑ پھونک بتاتا ہوں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، کسی کو حکم دیا، مجھے حکم دیا یا کسی کو حکم دیا کہ ہم نظر بد کے مرض میں جھاڑ پھونک کروا لیا کریں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابن جعفر کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کروا لوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی۔ فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اور جب آئین نظر لگانے والے کو اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے یہ دعا پڑھ کر اس شر کو دور کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، اللہ مبارک علیہ، یعنی اللہ اس پر برکت فرما۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے انہیں نظر لگائی، کیا تم نے دعائے برکت نہیں کی؟ یعنی اللہ مبارک علیہ نہیں پڑھا، نیز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت معروف ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ بد نظری کا نبوی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج موعظتین سے فرماتے، یعنی ان آیات و کلمات سے جن میں شرور سے استعاذہ ہے، جیسے موعظتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم دعا شفا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور موعظتین کا پڑھنا ہے۔ اور نظر بد کے دفیے کے لیے یہ کہنا چاہیے، یعنی بری نظر کے دفیے کے لیے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اگر دیکھنے والا اس سے خوفزدہ ہے کہ اپنی نظر کا ضرر اسے نہ پہنچے تو وہ یہ کہے اللہم بارک علیہ، یہ نظر بد کو دور کر دے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے، مثلا بخار، تپ لرزہ، مرگی، صدا، خوف و دہشت، بے خوابی، نیند کا نہ آنا، سموم، ہموم، الم، مصائب، غم و اندوہ، شدت و سختی، بدن میں درد و تکلیف، فقر و فاقہ، قرض، جلنا، دانتوں کا درد، حبس بول، اختلاج، نقصیر، پھوٹنا، وضع حمل کی تکلیف وغیرہ، ان سب کی دعائیں اور تعویذ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا نظر اور تمام بلاؤں اور مرضوں اور آفتوں کے لیے یہ تھی۔ یہ دعا غور سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اور کوشش کیجیے اسے زبان یاد کر لیں۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ ذہن نشین ہو جائے۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے۔ ایسی شفا دے جو ذرا بھی بیماری نہ چھوڑے۔ اور ایک کلمہ ہے، میں آپ کو اس کی بھی خاصیت بتاتا ہوں۔
وہ ہے لا حول ولا قوت کا عمل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے غم و فکریں گھیر لیں، جسے غم و افکار گھیر لیں، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کریں۔ علماء اعظام فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت و سختی میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ پاک اس کی فریاد رسی کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہوں گے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اب آپ کو ایک میں جامع دعا بتاتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اور یقیناً میں اس کلمے کو جانتا ہوں کہ نہیں کہتا اسے ہر مصیبت زدہ، مگر یہ کہ اس کلمے کی بدولت اللہ پاک سبحانہ اس سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اندھیریوں میں ندا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں خطا کار ہوں، بے شک میں خطا کار ہوں۔ اور اس حدیث کو ترمذی شریف نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو فقر و فاقے کی دعا بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لیا ہے اور مجھ کو دنیا نے چھوڑ دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور وہ تسبیح خلائق جس کی بدولت انہیں روزی دی جاتی ہے کہاں گئی؟ پھر فرمایا، طلوع فجر کے وقت اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دنیا تیرے پاس، آقا نے فرمایا وہ صحابی سے، تو دنیا تیرے پاس پست و ذلیل ہو کر آئے گی، تو دنیا تیرے پاس پست و ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور عرصے تک نہیں آیا۔ پھر وہ آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس دنیا اتنی وافر آئی، اتنی فراوانی سے ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں۔ یہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بزرگوں نے پڑھی ہے۔ کب پڑھنا ہے اپنے کو؟ فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا، پہلے سنت موقدہ، اس کے بعد پڑھنا ہے فرض سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی بھی پڑھیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت کا موجب ہوگا، اور یہ وسعت روزی کا سبب بھی ہے، اور یہ وسعت رزق کا سبب بھی ہے، اس لیے کہ استغفار کا اس کا باعث ہے، اور گناہوں کی وجہ ہی سے روزی میں تنگی اور ہر طرح کے غم اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو سر کے درد کی دعا بتاتا ہوں۔
حمیدی برات یونس بن یعقوب عبداللہ سے درد سر کی دعا نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد سر میں اپنی اس ارشاد سے تعوذ فرماتے تھے: بسم اللہ الکبیر واعوذ باللہ العظیم من کل ارق نعازم ومن شر حر النار۔ ترجمہ میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو: اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ کی، ہر رگ اچھلنے والے کی اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔ اب میں آپ کو ہر درد اور ہر بلا کی دعا بتاتا ہوں اس سے نجات کے لیے۔ حضرت ابان بن عثمان اپنے والد عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ جو کوئی 3 مرتبہ شام کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے تو صبح تک کوئی ناگہانی بلا و مصیبت نہ پہنچے گی، اور جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک اسے کوئی ناگہانی بلا و مصیبت نہ پہنچے گی۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ دعائے تعام۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کھانا سامنے آنے کے بعد پڑھے بسم اللہ خیر الاسماء فی الارض والسماء لا یضر مع اسمہ داء اللہم اجعل فیہ رحمت و شفاء۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو سب ناموں سے بہتر ہے، زمین اور آسمان میں نہیں نقصان دیتی ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری، اے اللہ کر دے اس میں شفا اور رحمت، اس کو کوئی چیز ضرر نقصان نہ پہنچائے گی۔ آپ کو میں دانت کے درد کی دعا بتاتا ہوں۔ بہقی عبداللہ بن رواحہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد دانت کی شکایت کی تو آقا نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ ان کے اس رخسار پر جس میں درد تھا رکھ کر 7 مرتبہ پڑھا: اللہم عاذب عنہ ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المسکین المبارک عندک۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ جو تکلیف یہ شخص محسوس کر رہا ہے اس کو اور اس کی سختی کو دور فرما دیجئے اپنے نبی مسکین کی دعا سے جو آپ کے نزدیک بابرکت ہے۔ دست مبارک اٹھانے سے پہلے کیا ہوا؟ یہ آقا کی دعا کی برکت سے دست مبارک اٹھانے سے پہلے اللہ پاک نے ان کے درد کو دفع فرما دیا۔ اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو ہمیں زبانی یاد کرنے کی اور انہیں اپنی تکلیفوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے بھائی، میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ علاج بھی کر لیا جائے، اس لیے کہ نفس جو ہے دواؤں سے مطمئن ہوتا ہے۔ ہمارے اس دور میں لوگ اتنے تقوی والے اب نہیں رہے ہیں، تو ساتھ میں ڈاکٹروں سے دوائیں بھی لے لیا کریں، اور یہ کلمات بھی پڑھ لیا کریں آقا نے فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس کی برکتیں محسوس کریں گے، اور بالکل ہمارے پاس سمندر ہو کے ہم دوسروں سے پانی مانگنے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔